सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं अज़मत अवान। नाज़रीन, आज का जो इंटरव्यू है इंतहाई अहम है, ख़ासकर ऐसे अफराद के लिए जो बरतानिया आना चाह रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो हज़ारों जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि वो बरतानिया जो हैं वो स्टडी के लिए आएँ और यहाँ पर आके शिफ्ट हो जाएँ, और ऐसे भी अफराद जो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन स्किल्ड वर्कर हैं और बिजनेसमैन हैं, वो बरतानिया आना चाह रहे हैं। तो ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखें। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखें और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का जवाब दें। और इस तमाम तर सूरत हाल पर और आज के जो सवालात हैं उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बरतानिया के मशहूर माहिर कानून बैरिस्टर राशिद असलम। राशिद भाई, एक तो बहुत शुक्रिया, आपने सिटी न्यूज़ नेटवर्क अपना कीमती वक्त दिया। राशिद भाई, सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में जो जारी हालात हैं, माशी बदहाली हो या जो भी हो, जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा परेशान है और तकरीबन एक कम व बेश 70% जो यूथ है वो बाहर आना चाह रही है। और ऐसे अफराद जो बरतानिया आना चाहते हैं, जो 30-40 लाख रुपए लगाकर अगर बरतानिया आते हैं, क्या वो वर्थ इट है और क्या फ्यूचर देख रहे हो? साथ साथ मेरा सवाल ये है, जो पोस्ट स्टडी वर्क है उस पर सुना कैप भी लगने जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद क्या सब चीज़ें आप किस तरह देख रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो यूके में अगर कुछ स्टूडेंट्स आते हैं तो यूके की जो तालीम है उसका ऑब्वियसली कोई सानी नहीं है। यहाँ से अगर आपने डिग्री की हो या तालीम हासिल की हो तो इंटरनेशनली उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। यहाँ से जब स्टूडेंट्स कोई डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो वो अगर दुबई में या अरब में या कहीं भी अप्लाई करते हैं तो उनको एक फ़ौक़ियत दी जाती है, इसी वजह से कि उनकी स्टडी यहाँ से होती है। दूसरी बात ये है कि ऑब्वियसली जब आप यहाँ पे आते हैं तो एक सिविलाइज माहौल है, आपको ग्रूमिंग करने का एक चांस मिलता है। यहाँ जब आप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो यहाँ के होम स्टूडेंट्स के साथ, यहाँ की फैकल्टी के साथ आपके जब आपस में रवाबत होते हैं, बातचीत होती है, तो उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। आगे ये 30-40 लाख, मैं ये समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है जिस हद तक आप उसमें हासिल कर रहे हैं, क्योंकि ये एजुकेशन आपको कहीं और से नहीं मिलती। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने अपने इदारे तो पाकिस्तान में या बाकी जगह पे बना लिए हैं, लेकिन वो फैकल्टी यहाँ से तो नहीं जा सकती वहाँ पे, वो वहाँ की लोकल फैकल्टी हायर करते हैं। सो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि यहाँ की जो एजुकेशन है उसकी बरतरी हमेशा कायम रहेगी। ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अब आ रहे हैं, जैसे ये अभी ब्रेग्जिट हुआ, उसके बाद थोड़ी पॉलिसीज़ नरम हुई तो बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आए। उसमें इंडियंस बहुत ज़्यादा आए, साउथ एशिया में मुख्तलिफ ममालिक से पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। अब उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पहले ही अपनी किस्त तो दे देते हैं, लेकिन उसके बाद उनके पास फ़ीस पे करने के पैसे नहीं होते, तो उसमें उनके लिए प्रॉब्लम होता है कि वो जब अपनी तालीम को अधूरा छोड़ देते हैं। लेकिन उसमें भी फिर स्विचिंग के चांसेस होते हैं कि वो स्विच कर सकते हैं किसी और कैटेगरी में या किसी और जगह पे कुछ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ है। अगर आपको एजुकेशन हासिल करने का मौका मिलता है यहाँ आगे, मैं ये समझता हूँ कि आपको उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। अच्छा राशिद भाई, हमारे जितने भी पाकिस्तान से लोग आते हैं वो 80% जो हैं वो इकोनॉमिक इश्यूज़ का शिकार होते हैं, तो उनकी कोशिश तो सारी बात यही होती है कि यहाँ पर आकर जो सेटल्ड हों। तो कुछ लोग जो हैं वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं और बेशतर जो हैं वो डिग्री नहीं भी कंप्लीट कर ले। ख़ासकर उनके लिए आपका क्या मैसेज है जो डिग्री कंप्लीट नहीं करते हैं, उनका क्या फ्यूचर है और बनिस्बत उसके जो डिग्री कंप्लीट कर लेता है? और क्या यहाँ पर जो, जिस तरह मेरा सवाल था पोस्ट स्टडी वर्क का, जिस तरह पहले 2 साल था, क्या उस पर भी कैप लग रहा है? और क्या यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट आएगा तो उसका यहाँ पर फ्यूचर सेव है, यहाँ पर आकर रह सकता है बरतानिया में? देखिए, उसमें बेसिकली जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा को वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको थोड़ा कम कर दें, उसका ड्यूरेशन कम कर दें, उसमें मुख्तलिफ उसमें आ रहा है जो कि इस साल में पता चल जाएगा कि वो किस हद तक उसको रिड्यूस करना चाहते हैं। लेकिन उसमें जो ये बात है कि पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा को वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें ये नॉर्मली ये काफ़ी अरसे से ये पेंडिंग था ये प्रपोज़ल। अब जब रशीद सोनक की जब गवर्नमेंट आई तो उनका ये ख्याल है कि इसको कम किया जाए। अगर वो लेस पोस्ट 6 मंथ्स भी कर देते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उसमें एक नया एम्प्लॉयर ढूंढ सकें या आप डिफरेंट कैटेगरीज़ में उसको स्विच कर सकें। वो कैटेगरीज़ क्या हो सकती हैं? स्टार्टअप हो सकती है, इनोवेटिव वीज़ा हो सकती है, स्किल्ड वर्कर वीज़ा हो सकती है, विद इन स्किल्ड वर्कर वीज़ा ये जो नई चीज़ है सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीज़ा वो भी हो सकती है। तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है उस दौरान कि आप उसको स्विच करें किसी और कैटेगरी में। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो ऑब्वियसली उनके पास एक ये ऑप्शन है, एक ये बात होगी जो इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं अपनी स्टडीज़ को, डिग्री कंप्लीट नहीं करते। मैं ये समझता हूँ कि ये उनके लिए ये अच्छा मौका होता है कि वो डिग्री कंप्लीट करें। सबसे पहली प्रायोरिटी तो उनके लिए होनी चाहिए किसी भी तरह अपनी डिग्री कंप्लीट कर लें। तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स आए होते हैं वो 1 साल के कोर्स में आए होते हैं या 2 साल के या 3 साल के। तो
اس میں پھر اگر تو ڈگری کمپلیٹ نہیں کرتے تو یہاں پہ سوئچنگ کا پھر بھی ان کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ ڈیورنگ دی اسٹڈی ود ان ویلڈ لیو ٹو ریمین، وہ کوئی اگر ان کو اچھا اسپانسر مل جاتا ہے، کوئی اچھا امپلائر مل جاتا ہے جو ان کو سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ دینے کو تیار ہے، تو ان کے ساتھ وہ سوئچ کر سکتے ہیں، اور بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کیئر ہومس پہ بہت سارے اسٹوڈنٹس گئے ہیں کیونکہ این ایچ ایس کو ضرورت تھی ورکر کی، یا یہ جب بریگزٹ ہوا تو کیئر ہوم کے جو قوانین تھے تھوڑے ایزی کیے گئے اسی وجہ سے، تو اس کے بعد اس فیلڈ میں گنجائش پیدا ہوئی. اسی طرح اور بہت ساری کیٹیگریز ہیں، ریلیٹڈ کیٹیگریز میں کہیں بھی آپ اس کو سوئچ کر سکتے ہیں. اچھا راشد بھائی، دوسرا سوال یہ ہے کہ اب اسٹڈی پہ تو ہم نے بہت زیادہ بات کر لی، لیکن ایسے بہت سے افراد ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن ان کے پاس اسکل جو ورکر ہیں، وہ لیبر سے ان کا تعلق ہے، اگر وہ برطانیہ آنا چاہ رہے ہیں اس کا کیا پروسیس ہے، ان کے لیے کیا پالیسی ہے، اور کیا ایزی ہے، اور کوئی کیا جو آپ کو ناظرین سن رہے ہیں وہ کس طرح آ سکتے ہیں برطانیہ میں؟ دیکھیں اس میں بیسکلی اگر اس میں 2-3 طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، ان کے لیے آپشن ہے کہ وہ اسٹارٹ اپ ویزا میں آ سکتے ہیں، انوویٹر ویزا میں آ سکتے ہیں، یا اسکلڈ ورکر ویزا میں آ سکتے ہیں. اس میں اگر آپ کے پاس بالکل کوئی فنڈس نہیں ہے انویسٹ کرنے کے لیے تو اسٹارٹ اپ ویزا ایک اچھا آپشن ہے کہ آپ کے پاس ایک نیش قسم کا بزنس پلان ہو تو آپ اس کے انڈر اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی اماؤنٹ ہے تو پھر انوویٹر ویزا کہ اگر آپ 50,000 پاؤنڈ اپنے اکاؤنٹ میں 3 منتھس کے لیے رکھ سکتے ہیں تو آپ، اور بزنس پلان بھی ہے، پھر آپ انڈورسمنٹ باڈی کو اپلائی کرتے ہیں انڈورسمنٹ سرٹیفکیٹ کے لیے، اس کی بیس پہ آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. تیسرا اسکلڈ ورکر ویزا کہ یہاں پہ بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جو فورن سارٹ آف ورکر چاہ رہی ہیں، جیسے پاکستان سے، جیسے میں نے پہلے بتایا، انجینئرنگ سے متعلقہ، آئی ٹی سے متعلقہ، سافٹ ویئر سے متعلقہ لوگ جو ہیں ان کو بہت زیادہ ہائر کیا جا رہا ہے پاکستان سے، انڈیا سے، تو وہ ان کے لیے ایک بڑا اچھا آپشن ہے کہ وہ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ. آفٹر دیٹ اس میں اگر فرض کریں کوئی شخص ہے جو بزنس مین ہے اور ان کی کمپنی ہے وہاں پہ اسٹیبلش کمپنی ہے اور وہ انگلش لینگویج بھی نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے ایک آپشن ہے کہ وہ یہاں پہ اپنا آفس بنائیں اور یو کے ایکسپینشن ورکر ویزا اپلائی کر لیں کہ آپ اپنی کمپنی کا ایک آفس یہاں پہ کھولیں گے جس میں وہ شخص اپنے آپ کو ٹرانسفر کرے گا. سو یہ بھی ایک آپشن ہو سکتا ہے. اس طرح کے بہت سارے آپشنس موجود ہیں. بھائی آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ انسانی جو اسمگلنگ ہے وہ ابھی بھی پاکستان میں بہت زیادہ ہے، جو سادہ لوگ انسان ہیں جن کے پاس نہ اسکل ہے نہ تعلیم ہے لیکن ان کو باہر آنے کا بہت شوق ہے کیونکہ ان کو پتہ اپرچونیٹی زیادہ ہے، وہ لاکھوں دے کے انسانی اسمگلنگ کے تھرو یہاں پر آنے کی کوشش کرتے ہیں، جن میں سے 80% جو ہے بیچارے کسی بھی وجہ سے مارے جاتے ہیں، اور بڑی مشکلات ان کی سٹوری سنتے ہیں تو بڑی دردناک سٹوری ہوتی ہیں. ان کے لیے کیا موقع ہیں اگر وہ خدا نہ خواستہ اپنی زندگی رسک پر ڈال کے آتے ہیں، کیا ان کا یہاں برطانیہ میں آنے کا کوئی فائدہ بھی ہے، یا کوئی دیگر یورپین کنٹریز میں انلیگل آنے کا اب کوئی اس حالات میں فائدہ ہے؟ دیکھیں برطانیہ نے اس حوالے سے اپنی پالیسی بہت سخت کر دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ زیادہ تر لوگ جو آتے تھے وہ بوٹس کے ذریعے آتے تھے، یا اگر فرض کریں ٹرالرز کے ذریعے آتے تھے، تب وہ لوگ آ کے ازائلم کلیم کرتے تھے موسٹلی. اب انہوں نے یہ کر دیا جب سے روانڈا ایشو ہوا کہ ہم ازائلم آپ کا کلیم انڈرٹیک کریں گے، ہم اس کو لے لیں گے، لیکن آپ کو ہم روانڈا میں رکھیں گے جہاں پہ ایک اسپیشل سینٹر ہوگا، وہاں پہ ہم آپ کا کیس پورا جو ہے اس کو دیکھیں گے. اب اس پوری سچویشن میں جب دسمبر تھا تو بہت سارے لوگ آئے، تقریباً جو محتاط اندازے کے مطابق 47,000 لوگ آئے تھرو بورڈس جو یو کے میں انٹر ہوئے. اس میں بہت ساری تعداد میں البینینس تھے. اسی وجہ سے یو کے کی حکومت نے البینیا کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کیا کہ آپ وہیں پہ لوگوں کو روکو کہ وہ جو انگلش چینل ہے اس کی طرف نہ آ سکیں. تو اس حوالے سے اب بہت زیادہ سختی ہے، اور اسپیسیفکلی اس حکومت نے کافی سختی کی ہے جو اللیگلس ہیں ان کو روکا جائے. اسی حوالے سے اپریل میں ایک نئی ٹیم بنائی جا رہی ہے ہوم آفس کی طرف سے جو لوگوں کے گھروں میں ریڈ کرے گی، لوگوں کو پکڑے گی اور پھر اسی حوالے سے ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا. تقریباً 750 لوگوں پہ مشتمل وہ ٹیم ہے جو ریڈ کرے گی، ارینج کرے گی ڈپورٹیشن کے اینڈ ایوری تھنگ. اسی قسم کا ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ آپ نے پہلے بھی دیکھا تھا جب تھریسا میں آئی تھیں کہ لوگوں کو گھروں سے جا کے پکڑا گیا. پرائم منسٹر خود بھی جاتی تھیں 1-2 ریڈز میں وہ گئیں. تو اسی قسم کا ان کا پلان ہے کہ اب اپریل کے بعد اسی شد و مد کے ساتھ دوبارہ اس چیز کو ٹرائی کیا جائے، لوگوں کو اریسٹ کیا جائے، ڈیٹین کیا جائے، اس کے بعد ان کو ان کے ممالک میں ڈپورٹ کیا جائے. آخری میسیج آپ ہمارے ناظرین کو کیا دیں گے جو برطانیہ آ رہے ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، چاہے بزنس کمیونٹی سے ان کا تعلق ہو، چاہے اسکل ورکرز ہوں، ان کا آپ کا کیا میسیج ہوگا یہاں پر آنے کے لیے؟ دیکھیں ملک بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے، سسٹمز بہت اچھے ہیں. اگر آپ میں اسکلس ہیں تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا اوپر جانے سے.
لا ابائڈنگ رہیں. پاکستانی لوگ یہاں پہ آگے قانون توڑنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ نہ کریں. آپ لوز کو, آپ نے جو بھی قوانین ہیں یہاں پہ فالو کریں, اس کے مطابق اپنے آپ کو گرو کریں, تو یہ سوسائٹی, یہ کمیونٹی اور یہ ملک آپ کا ساتھ دیتا ہے. ہاں جی بالکل, یہ سوسائٹی, یہ ملک آپ کا ساتھ دے گا. یہاں پر اپرچونٹی بہت زیادہ ہیں, خوبصورت ملک ہے. اور برطانیہ کے مشہور ماہر قانون بیرسٹر راشد اسلم ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ہم نے پوری کوشش کی کہ جتنے بھی آج کل کے جو ایشوز چل رہے ہیں بیرون ملک, جو پاکستان سے آنے والے افراد ہیں, ان پہ بات کی جائے. پوسٹ اسٹڈی ورک پہ بات کی, اسٹوڈنٹ ویزا پہ بات کی, ان کے ساتھ جو اسپاؤس یا جو ڈیپینڈنٹ ویزا پہ لوگ آتے ہیں ان پر بات کی, اسکلڈ ورکر پر بات کی, جو بزنس کمیونٹی سے تعلق لوگ رکھتے ہیں ان پر بڑی ڈیٹیل بات کی, ساتھ ساتھ جو انسانی اسمگلنگ کے تھرو آتے ہیں ان پر بڑی ڈیٹیل بات کی. اور تمام باتوں میں ایک ہی عکس ہے کہ اس ملک میں اپرچونٹی تو بہت زیادہ ہے, لیکن جو انسانی اسمگلنگ کے تھرو برطانیہ آتے ہیں ان کے لیے انہوں نے سخت وارننگ دی ہے کہ اب کی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے انہوں نے بہت زیادہ سخت قوانین یہاں پر اپنا لیے ہیں, تو آپ کو انلیگل یہاں پر آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ آپ کو فوری طور پر ڈیپورٹ کر دیا جائے گا. اور اگر آپ کا کیس بہت زیادہ اسٹرانگ بھی ہے اور آپ کو لگتا بھی ہے کہ میرا اسائلم مل جائے گا, تو لیکن اب اس گورنمنٹ نے یہ پالیسی کی ہے کہ آپ کو برطانیہ کی بجائے روانڈا میں رکھا جائے گا, جس میں آپ کی مشکلات مزید بڑھیں گی. اور ساتھ ساتھ ایسے افراد کے لیے بھی انہوں نے وارننگ دی ہے جن کا ویزا ایکسپائر ہو جاتا ہے اور یہاں پر انلیگل رہ رہے ہیں, تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ اب حکومت کچھ ٹیمیں تشکیل دے رہی ہیں, گھروں میں جا کے ریڈ کر لی ہیں, تو جب آپ کو اس طرح صورتحال میں ڈیپورٹ کیا جائے کہ نیکسٹ ٹائم آپ برطانیہ جو ہے وہ انٹر نہیں ہو سکتے. تو اگر آپ نے برطانیہ رہنا ہے تو لیگل طریقے سے رہیں, ان کے جو لا ہیں ان کو اپنائیں, اور اگر ان تمام صورتحال کو آپ اپنائیں گے تو آپ خوشحال جو زندگی ہے وہ یہاں پر جی سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی بھی ابھی بھی آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں, ہم بیرسٹر صاحب سے دوبارہ رابطہ کریں گے اور آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے. اگلی ویڈیو کے لیے اور اگلے پروگرام کے لیے اپنے میزبان عظمت اوان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.